إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج ایک مرتبہ پھر انبیاء کرام کا مسکن، مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا ابتدائی قبلہ جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، آج پھر لہو لہان ہے۔ نہتے مسلمانوں پہ بارود کی بارش جاری و ساری ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ذمے اپنے ان بھائیوں کا حق ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی فرمان کے مطابق کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کی ہر حالت میں نصرت اور مدد کرنی ہے۔ اگر وہ ظالم ہے
تو ان کو ظلم سے روکنا ہے، اگر وہ مظلوم ہیں ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو پھر بھی ظالم کو ظلم سے روکنا ہے اور ان کے اوپر ظلم کو اپنے اوپر ظلم تصور کرتے ہوئے اس کو جس انداز میں بھی اس کی مذمت ممکن ہو تم نے مذمت کرنی ہے۔ وہ سرزمین کہ جس پر اللہ جل شانہ نے کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اس کو قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ نے بابرکت اور امن والی جگہ قرار دیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتی ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو ظالموں سے نجات دے کر ایسی بستی کی طرف ان کو لے آئے، ایسے مقام پہ ان کو لے آئے کہ بارکنا فیہا للعالمین، کہ جس سرزمین کو اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہے ہم نے جہان والوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، جس سرزمین میں جہان والوں کے لیے میں نے برکت رکھی ہے، اس سرزمین کی طرف ان انبیاء کرام کو ظالموں سے نجات دے کر اس طرف اللہ احکم الحاکمین لے آئے۔ اسی اس سرزمین کو مقدس بابرکت اور امن کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ کثرت سے انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کی بنا پر اس سرزمین کو انبیاء کا مسکن بھی قرار دیا گیا ہے، کہ انبیاء کرام جہاں رہائش پذیر تھے یا دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوئے کہ اللہ مجھے اسی سرزمین پہ موت آئے۔ یہی وہ سرزمین کہ یہاں سے یہودیوں کے ظلم سے بچا کر اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا، اور اسی سرزمین پہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وقت معراج نبی کریم علیہ السلام کو بھی اس سرزمین کی سیر کروائی گئی، اور معراج کا آغاز بھی اسی سرزمین سے ہوا، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا بھی یہ مسئلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے شام کو اور اس علاقے کو برکتوں سے مالا مال کر دیا ہے، اور بالخصوص وہ مسجد اقصی کہ جہاں اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام کو اکٹھا فرما کر اسی مسجد اقصی میں جو آج لہو لہان ہے اس
کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ تمام انبیاء کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں وہاں نماز ادا کی ہے، اور وہ مسجد اقصی کہ روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد سب سے پہلے جو اللہ کا گھر آباد ہوا، بیت اللہ کے بعد اللہ کا جو گھر تعمیر ہوا وہ مسجد اقصی ہی تھی۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے پوچھنے پر جواباً یہ عرض فرمایا تھا کہ اللہ کا گھر جو اس روئے زمین پہ سب سے پہلے بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسجد جو اللہ کا گھر اس روئے زمین پہ تعمیر ہوا وہ یہ مسجد اقصی ہی ہے۔ اور اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان 16 یا 17 مہینے تک اسی بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ قبلہ اول کہلائی۔ یہ عظیم اور برکتوں والی اور امن کا گہوارہ یہ سرزمین کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، سنن نسائی کے الفاظ کہ جس انسان کو اللہ نے توفیق بخش دی جو مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھ لے، اس عظیم مسجد میں صرف ایک مرتبہ نماز پڑھنے والے کو اللہ جل شانہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ماں کے بطن سے گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوا تھا۔ جیسے پیدائش کے وقت اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، جو مسجد اقصی میں نماز صرف ایک نماز ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح جیسے پیدائش کے وقت وہ گناہوں سے پاک صاف تھا اسی طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیتے۔ اور اس کا شمار ان مقامات میں ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال بڑا عظیم فتنہ، بہت بڑی آزمائش، مگر لا یاتی اربعۃ مساجد، 4 مقامات ایسے ہیں کہ دجال بھی وہاں قدم نہیں رکھ سکتا، وہاں وہ نہیں جا سکتا۔ فذکر المسجد الحرام، فرمایا ایک تو وہ مسجد حرام ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ مسجد الاقصی جو بیت المقدس کی سرزمین ہے کہ جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور فرمایا اسی طرح کوہ طور اور یہ میرا شہر مدینہ، یہ وہ 4 مقامات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ دجال یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شرعی لحاظ سے کتاب و سنت کی نصوص سے جو ہمارے لیے باعث برکت اور مسلمانوں کے لیے اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جہاں اس سرزمین اور جہاں کے بسنے والوں کے لیے یہاں تک فرما دیا کہ جب ہر طرف فتنے برپا ہوں گے، جب ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہوگی، اس وقت جو صحیح اور کتاب و سنت کے مطابق صحیح عقیدہ رکھنے والے اہل ایمان ہوں گے، ان کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہوگا۔ فتنوں کے دور میں بھی اہل ایمان اس سرزمین میں موجود ہوں گے،
اور اسی گروہ کے ساتھ مسلمانوں کو ملنے کا نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر یہودیوں کی سازش کا شکار ہوئی ہے کہ وہاں نہتے مسلمانوں پہ کیمیائی ہتھیاروں سے ہر قسم کا ظلم بڑھایا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ہمارے یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے کٹھن مرحلے پر ہم ظالموں کی جتنی مذمت کر سکتے ہیں، جس انداز میں بھی کر سکتے ہیں، جو جس پلیٹ فارم پہ بھی ظالموں کی مذمت کر سکتا ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا کسی بھی انداز میں ہم ظالموں کی مذمت کر سکتے ہیں، تو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کی بھرپور مذمت کریں، اور مظلوموں کا ساتھ جس انداز میں بھی ہم دے سکتے ہیں، یہ ہمارا شرعی تقاضا ہے کہ ہم ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے شانہ بشانہ، ان کے اس دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد جو ہے وہ شمار کریں، کیونکہ یہی ایک مومن کی نشانی اور علامت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اگرچہ یہ علاقائی تقسیم ہے، یہ سرحد، یہ حد بندی، مگر بحیثیت مسلمان ہر کلمہ گو کے بارے میں سورہ حجرات کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، جو دار اسلام میں داخل ہو گیا وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور مسلمان بھائیوں کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیار و محبت میں، رحم کرنے میں، شفقت اور مہربانی کرنے میں مسلمانوں کی مثال مثل الجسد، جسم کی مثال ہے۔ تمام مسلمان پیار محبت میں، مہربانی میں، شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کیسا ہے؟ اذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد، کہ جسم کہ جس کا ایک حصہ، ایک عضو کسی تکلیف میں، بیماری میں دچار ہوتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے درد محسوس کرتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مومنوں کی مثال، حقیقی کامل مومن وہ بھی ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کی تکلیف، ہر مومن اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان حقیقی بھائی کی مانند وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ لا یظلم، کوئی مسلمان خود کی جرت نہ کرے کہ وہ کسی پہ ظلم کرے، ولا یسلم، خود بھی کسی بھائی کو تکلیف نہیں دینی اور نہ اس کو کسی ظالم کے سپرد کرنا ہے کہ یہ ان کا ظالم ہے، ان کا نجی معاملہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سب آپس میں بھائی ہو، ایک بھائی دوسرے پہ نہ ظلم کرے، نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے کہ یہ ان کا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ یہ ہمیں واضح کیا ہے وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، کہ یاد رکھو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج تم کسی بھائی کی ضرورت کے وقت اس کا ساتھ دو گے، کل تمہیں ضرورت ہوگی
تو اللہ تمہاری نصرت فرمائیں گے، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تم دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو گے، تمہیں ضرورت ہوگی اللہ خود تمہاری مدد پہنچے گی، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ الْمُسْلِمِينَ قُرْبًا، ان کا ذاتی معاملہ کہہ کے نظر انداز مت کر دینا۔ یاد رکھو جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف میں اس کی مدد کرتا ہے، مصیبت میں اس کے کام آتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ۔ یہ تو آج دنیا کے معاملات ہیں کہ ان کے گھر مسمار ظالموں نے کیے، تم نے ان کی اعانت کر دی، ان کو راشن کی ضرورت تھی ان تک راشن پہنچا دیا، جس انداز میں بھی جس چیز کی ان کو ضرورت تھی، تمہاری دعاؤں کی ضرورت تھی، ان کے لیے دعا گو ہو گئے، ان کو مال کی ضرورت تھی تم نے مال بھی دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا میں تمہارا طرز عمل اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا، انبیاء بھی پکار دیں گے کہ بھئی ہم اللہ سے درخواست بھی نہیں کر سکتے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کٹھن لمحات اپنے اعمال کی بنا پر جب ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جب انتہائی قریب سورج کی تپش کا سامنا ہوگا، جب ہر طرف نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج دنیا میں کسی مسلمان کی مدد تم کر دو، ان لمحات میں، اس کٹھن مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ آج تم اپنے کسی مظلوم بھائی کا خیال رکھو گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خیال رکھیں گے۔ یہی ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے کہ انصر اخاک ظالم اور مظلومہ، کہ تمہارا بھائی ظلم کرے اسے ظلم سے روک کے اس کی مدد کرو، کہ بھئی اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لو، کسی پہ ظلم نہ کرو، مظلوم کی آہ سے بچ جاؤ۔ تم جو کر رہے ہو یہ ناجائز ہے، ظلم ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو ظلم سے بھی روکیں کہ بھئی یہ ظلم کر رہی ہو، میں تمہیں ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ اور اگر اس پر ظلم ہو پھر بھی ظالم کو روک کر اس مظلوم بھائی کی مدد کرنے کا شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ تو ایک تو ہم ان بدبخت یہودیوں کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور ہم یہ قطعی عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليہود، کہ جب تک ایک بھی بدبخت یہودی زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت سے پہلے ایک ایک یہودی کا قتل ہونا طے ہے، یہ ہمارا قطعی عقیدہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بدبختوں کے بارے میں یہاں تک فرمایا حتی یقول الحجر وراہ الیہودی، جب مسلمان ان بدبختوں کو قتل کریں گے تو یہ جان بچانے کے لیے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، درختوں کی اوٹ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پتھروں کو، ان درختوں کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ وہ بول کے کہیں گے یا مسلم۔ اگر کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہے، اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ پتھر اور درخت بول کے کہے گا مسلمان، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر۔ یہودی کو، مسلمان کو بتلانے کے لیے اللہ درختوں کو بھی اور پتھروں کو بھی قوت گویائی تک عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کا حشر تو طے ہے، ہم اس پہ قطعی عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی، جیسے آج تک شروع سے لے کر آج تک وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، صرف مسلمانوں نے اپنے علاقوں سے ان کو بے دخل نہیں کیا، غیر مسلم ممالک نے بھی ان کو جو ہے وہ اپنے علاقوں سے بے دخل کیا ہے۔ اب وہ اپنی ریاست کے لیے مسلمانوں کا جو ہے وہ جو بھی رقبہ ہے اس پہ ناجائز قبضہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم ایک تو اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہر انداز میں، جس انداز میں بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں،
اور ظالموں کے لیے بددعائیں بھی، جیسے نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آپ کا اسوہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کی ہلاکت، ان کی تباہ و بربادی کی، یہودیوں کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر انداز میں اپنے بھائیوں کے، مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے دین کا، ہمارے شریعت کا ہم سے یہی تقاضا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہودیوں کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے بھی ان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اگر تم کسی مسلمان پہ ظلم کرو گے تو اس کا سامنا تمہیں پوری امت مسلمہ سے کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ اگر تمام مسلمان، پوری امت مسلمہ متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کسی کو یہ جرأت نہیں ہوگی۔ آج کا جو سارا ہمارا اجتماع، ہم تمام مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہر انداز میں ان کی مدد کے لیے تیار ہیں، اور ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرب قیامت جو ان کا حشر ہوگا، اللہ ہماری زندگی میں اپنی آنکھوں سے ان کا یہ حشر دکھلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مقام پہ جہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کی نصرت اور مدد فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔